اللہ اکبر. بچپن سے ان کا یقین بنایا کرتے تھے. ہمارے مشائخ، ان کی خانقاہوں میں جو لوگ آتے تھے اور ان کے پاس وقت گزارتے تھے، وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے. مشائخ چشت سبق کہتے ہیں اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. تو مقصود تو وہی ہے. تو یہ جو سبق سکھائے گئے، ان کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ دل میں اللہ تعالی کے استحضار کو پیدا کر دینا. جب یہ استحضار پیدا ہو گیا پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا، پھر گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا انسان. ایسے اس کے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک نوجوان آئے اور انہوں نے دوسرے دن ہی ان کو خلافت دے دی. بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگوں میں سے. تو جب ان کو خلافت مل گئی تو باقی جو وہاں پرانے رہنے والے لوگ تھے ان کو عجیب لگا. تو ان میں سے ایک دو نے حضرت سے بات کہی کہ حضرت ہمیں تو اتنے سال گزر گئے یہاں آئے ہوئے، ہم پر تو یہ رحمت کی نظر نہ اٹھی، اور وہ تو 2 دن پہلے آیا اور اس کے اوپر اتنی مہربانی. حضرت ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. جب اس نے یہ بات کی تو شیخ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کا جواب کسی وقت سمجھاؤں گا. اب 2-4 دن گزر گئے تو کرنے والے بھی بات بھول گئے تھے. اللہ کی شان کے مہمان آ گئے اور ان کے لیے مرغی ذبح ہونی تھی، چند مرغیاں. تو حضرت نے وہ معترضین جو تھے نا ان کو بلایا اور ان کو مرغی بھی دی اور ان کو چھری بھی دی، اور اس بندے کو بھی دی مرغی اور چھری. اور ان 4-5 جو بھی تھے ان کو کہا بھائی جاؤ ان کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا. وہ لوگ گئے، کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے، کوئی درخت کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے، سب ذبح کر کے لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان آیا تو دیکھا کہ مرغی بھی زندہ ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے. تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. میں جہاں بھی گیا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا تھا. تو شیخ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس نوجوان کے قلب کی یہ کیفیت تھی جس وجہ سے اس کو میں نے یہ نعمت جلدی عطا کر دی. تو اس ذکر اور مراقبے کا بنیادی مقصد یہی کہ ایمان مضبوط ہو جائے، پھر انسان کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے. آج چونکہ ہم محنت نہیں کر رہے، آج گناہوں کا کرنا بہت آسان بن گیا. اب آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ ایمان مل گیا تو بس انسان عورت سے متعلقہ گناہ سے بچ جائے گا. نہیں، سارے گناہوں سے بچ جائے گا. ہر گناہ سے نہ دھوکہ دے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کا برا سوچے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے. اور یہ احساس دل میں ہونا کہ مجھے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا، انسان پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر شاہ ایک علاقے کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے تفریح کا پروگرام بنایا کہ میں جنگل میں جاتا ہوں اور شکار کھیلوں گا. اس کے ساتھ پولیس بھی تھی. 3 دن اس کا وہاں سٹے تھا. اب پولیس والوں کو ایک گائے وہاں نظر آئی جو چر رہی تھی، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی کوئی اس کا مالک تو قریب نظر نہیں آتا، تو یہ شاید بغیر مالک والی گائے ہے. انہوں نے اس کو ذبح کر لیا پکڑ کے اور اس کو گوشت بھون کے کھا لیا. وہ گائے تھی ایک بوڑھی عورت کی.
جب گائے واپس نہ آئی شام کو تو وہ اپنی کوٹھری سے نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ جی گائے تو پولیس والوں نے کاٹ دی، ذبح کر دی اور کھا بھی لی۔ تو اس نے کہا کہ جی میرا تو گزارا ہوتا تھا اس کے دودھ دہی پہ، اب آپ لوگوں نے اگر ایسا کیا تو مجھے پیسے دے دیں، میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے بھی نہ دیے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے بادشاہ سے ملاقات کروا دو، میں اس سے پیسے لے لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ انہوں نے بادشاہ سے بھی نہ ملنے دیا۔ وہ بڑی پریشان کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ کسی سے اس نے مشورہ پوچھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو بادشاہ نے 3 دن کے بعد واپس اپنے گھر جانا ہے، اور راستے میں ایک دریا پڑتا ہے اور اس کے اوپر ایک ہی پل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تم وہاں چلی جاؤ۔ جب بادشاہ کی سواری پل سے گزرنے لگے تو تم کھڑی ہو جانا اور بادشاہ کو روک کر اپنی بات کر دینا، بادشاہ تمہیں گائے کی قیمت دے دے گا۔ وہ بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ اب تیسرے دن جب امیر شاہ اس جگہ پر آیا، اللہ اکبر، تو پل سے گزر رہا تھا، بڑھیا اٹھی اور اس نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، کھڑا کر لیا۔ تو امیر شاہ نے پوچھا اماں کیوں میری سواری کو کھڑا کیا؟ تو اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ امیر شاہ، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب بڑھیا نے یہ بات کی امیر شاہ کانپ گیا، نیچے اترا، اماں کیا بات ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ امیر شاہ نے 7 گایوں کی قیمت دی اور دیکھے کہا اماں اسی پل پہ معاف کر دینا، پل صراط پہ میں جواب دینے کے قابل نہیں۔ تو جس بندے کے دل میں یہ ایمان مضبوط ہوگا وہ کیوں دھوکہ دے گا کسی کو؟ تو اس ایمان کی مضبوطی کا اثر پوری زندگی میں آتا ہے، کسی ایک چیز میں نہیں آتا، ہر کام میں یہی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بہت چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، جلدی ایک دوسرے کے ساتھ دل میں کینہ رکھ لیتی ہیں، اور پھر اگر سوکنے ہوں تو پھر تو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بہت جلدی نفرت ہوتی ہے، اور ان کا تو دل چاہتا ہے کہ بس میں تو اس کو زمین کے اوپر دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ عورتوں کا واقعہ ذرا سن لیجئے۔ ایک آدمی تھا، بزنس مین تھا، وہ ایک علاقے سے فصل خریدتا تھا، مکئی، گندم، اجناس خریدتا تھا، اور پھر اپنے شہر میں آ کے اس کو 6-8 مہینے بیچا کرتا تھا۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب سیزن آتا نا تو اس کو اس شہر میں جانا پڑتا جہاں پہ وہ کھیتیاں اگتی تھیں، یعنی گروور کے پاس جاتا، ان کو دیکھتا، پیمنٹ کرتا، سودے کرتا اور ان سے خریداری کرتا۔ اس میں اس کو 3-4 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ اس نے یہ فیل کیا کہ بھائی گو میری بیوی بہت خوبصورت بھی ہے اور اچھی بھی ہے، نیک بھی ہے، لیکن یہ جو کاروبار کی وجہ سے مجھے 3-4 مہینے وہاں جانا پڑتا ہے تو میرے لیے تو وہاں مشکل ہے پاکیزہ رہنا، تو گناہ تو میں نے کرنا نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں وہاں پہ بھی شادی کر لیتا ہوں۔ اور پہلی بیوی کو بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میں 3 مہینے کے بعد پھر اسی کے ساتھ جا کے رہوں گا، اس کو کیوں پریشان کروں۔ اس نے وہاں پیغام بھیجا کسی کی طرف نکاح کا اور اس کو بتا دیا
کہ یہ میری زندگی کی ترتیب ہے، میں اتنے مہینے یہاں رہوں گا، مگر جب چلا جاؤں گا تو تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، مگر میں نہیں ہوں گا، مجھے جانا ہوگا۔ اگر قبول ہے تو کر لو نکاح۔ وہ عورت بھی بے سہارا تھی، اس نے کہا چلو کوئی مجھے سپورٹ کرے گا، میرا خامند بنے گا، میں اس کی وجہ سے عزت جو ہے اس کی زندگی گزاروں گی، مجھے اپنی عزت کے بارے میں خطرہ نہیں رہے گا۔ وہ نکاح پہ تیار ہو گئی۔ خیر اس نے نکاح کیا، اس کو مکان لے کے دیا، گھر میں چیزیں ساری ڈلوا دی، 2-3 مہینے رہا، بالآخر اپنے وقت پہ یہ واپس آیا۔ اب عورت اس معاملے میں بہت سمجھدار ہوتی ہے، اس کے آتے ہی اس عورت نے اندازہ لگا لیا، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ مگر وہ چپ رہی، کہا اس نے کچھ نہیں۔ اب یہ جب کچھ عرصہ رہا تو اس کے ذہن میں خلش ہو گئی کہ اس دفعہ جو یہ آیا ہے نا تو کچھ ہے مسئلہ صحیح۔ اگلی دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو پھر اس کے دل میں شک کی بجائے پک ہو گیا کہ مسئلہ ہے کوئی۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اس سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ اماں میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم ذرا سفر کر کے جاؤ فلاں شہر میں، میرا خامن 4 مہینے 3 مہینے وہاں رہتا ہے، تو یہ کیسے رہتا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بہت اچھا۔ وہ بڑھیا پہنچ گئی، اس نے چند دنوں میں فگر آؤٹ کر لیا کہ اس نے نکاح کیا ہوا ہے اور بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنا کاروبار بھی کرتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد واپس جاتے ہیں، اس کی بیوی پیچھے رہتی ہے اس کے اکیلی۔ جب اس نے آ کے بیوی کو کنفرم کر دیا تو اس کے دل پہ بڑی چوٹ لگی کہ میرے خامن نے ایک نکاح اور کر لیا، مجھے بتایا تک نہیں، میرے میں کیا کمی تھی؟ مگر یہ چپ ہو گئی۔ اچھی عورت تھی، سمجھتی تھی کہ میرا خامن جب میرے ساتھ اچھا ہے، میرے باقی سارے حقوق ادا کر رہا ہے، تو شرع شریف نے اجازت بھی دی ہے، تو میں جو بات کروں گی تو آپس میں میٹھی نگاہیں کڑوی ہوں گی، ایکویشن الٹا خراب ہی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار ہوگی، تو کیا فائدہ؟ اس لیے وہ صبر کر گئی۔ مگر اب اس کو تو روٹین کا پتہ چل گیا کہ اسی طرح اس نے جانا ہے اور اسی طرح اس نے آنا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی دوران اس نوجوان بزنس مین کو ہارٹ پرابلم ہوئی اور اچانک ایک دن اس کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ اب جب وفات ہو گئی تو سب رشتہ دار اکٹھے ہوئے، خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا بھائی اس کی میراث جو ہے تقسیم کرو، حقداروں کو دو۔ اب اس کے جب سارے مال کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو اس کی بیوی کا جو حصہ نکلا وہ کہیں 4 بوریاں دینار کی تھیں، چاندی کے دینار ہوتے تھے، بوری بھر گئی دینار سے، دوسری بوری بھر گئی تھی، 4 بوریاں اس عورت کے حصے میں نکال دیں اور مال کو تقسیم کر دیا۔ اب عورت اپنے گھر میں بیٹھی سوچ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی بیویاں کتنی تھیں، سب ایک سمجھتے تھے، اور مجھے تو کنفرم ہے کہ بیویاں ایک نہیں، بیویاں 2 تھیں، لہذا یہ جو 4 بوریاں ملی ہیں یہ سب میری نہیں، اس میں اس دوسری بیوی کا بھی حصہ ہے۔ ایمان دیکھو کیا نعمت ہے کہ یہ 4 دینار کی جو بوریاں ہیں یہ میرا نہیں ہے سب حصہ، کوئی بندہ بشر اور نہیں جانتا تھا۔ عورت نے کہا مجھے تو پتہ ہے نا، لہذا اس نے اسی عورت کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی اجرت، تم کسی مرد کو لے لو، مزدور کو، اور یہ 2 بوریاں اٹھوا کے لے جاؤ، اور اس کی جو بیوی ہے نا وہاں اس کو جا کے اس کی اطلاع بھی دو کہ خامن فوت ہو گیا، اور بتاؤ کہ اس عورت نے تمہارا حصہ یہ 2 بوریاں دینار میراث میں سے بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا لے کے چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو اس عورت کو ملی
اور اس نے اس کو اطلاع دی کہ جی تمہارے خاوند کی تو اس طرح وفات ہو گئی اچانک. اب اس بات کو سن کے تو وہ بہت روئی، بہت روئی. جب کافی رو لیا، تھوڑا صبر ہوا، تو اس وقت اس بڑھیا نے اس کو کہا کہ دیکھو اس کی جو پہلی بیوی ہے نا، اس کے حصے میں 4 بوریاں آئی تھیں، مگر اس کو پتہ چل گیا تھا کہ تم بھی اس کی بیوی ہو، لہذا اس نے 2 بوریاں تمہارا حصہ تمہیں بھیجا ہے. اس پر وہ اور بھی کچھ روئی کہ اس کی بیوی کتنی اچھے اخلاق والی اور کتنی دیندار عورت تھی کہ کسی کو پتہ نہیں، اور اس نے 2 بوری دینار کی مجھے بھیج دی. تو پھر جب رو کے تھوڑا صبر ہوا تو کہنے لگی کہ اچھا میں بھی آپ کو اجرت دوں گی، آپ یہ 2 بوریاں لے جائیں اور اس پہلی کو واپس پہنچا دیں. 2 بوریاں لے جائیں اور پہلی کو واپس پہنچا دیں. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ لاسٹ ٹائم میرا خاوند جب یہاں سے جدا ہونے لگا تھا، کوئی تکرار ہو گئی تھی، ایکسچینج آف ورڈز ہو گئے تھے، جس پر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور یہ بات میرے سوا کوئی نہیں جانتا. میں اس کی بیوی نہیں ہوں، لہذا یہ دینار کی بوریاں پہلے کا حق بنتا ہے. تصور کر سکتے ہیں ہم کہ انسان اتنا بھی عظیم بن جاتا ہے، ایسے فرشتہ صفت بن جاتا ہے، اس کے اخلاق میں، معاملات میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ ایمان بندے کے اندر جب بھرتا ہے تو یہ دیکھنے میں انسان ہوتا ہے، حقیقت میں یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو فرشتے تم بھی غور کرو، میرے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. من کو صاف کر دیا، تن کو صاف کر دیا. تو اس ایمان کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط سے اضبط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم کر چکے اللہ ہمیں دنیا میں ہی اس سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.